اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت داران امام الخوئی سینٹر نیو یارک کی 8ویں مجلس ہے میری، آج پورے 8 دن ہو گئے الحمدللہ، اور قرآن مجید کی یہ آیت شب قدر کی طرف اشارہ کر رہی۔ مسلسل میں آپ کو بول رہا کہ اس رات کا پریپریشن کرنا ہے۔ میں تو نہیں رہوں گا انشاءاللہ، آپ کے شہر میں نہیں رہوں گا، اور میں وہ رات ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ رات کو وہ حاصل کرے جو رات جس کے لیے بنائی گئی۔ ایک بات اور کلیئر کر دو، آج ٹیوزڈے ہے، منگل کا دن ہے۔ آج کے مخصوص اعمال ہیں جو 2 بڑی مسجدوں میں کرائی جاتی ہیں۔ ایک مسجد سہلہ جو سب سے پرانی مسجد ہے ہماری، مسجد کوفہ سب سے پرانی ہے، لیکن اس زمانے میں مسجد کوفہ نہیں تھی، جگہ تھی، اور سہلہ جو ہے یہ ون آف دی اولڈسٹ ماسک یو کین سی، نبی صالح کے زمانے کی ہے۔ وہ نبی کہ جس کے لیے بہت بڑا ایک معجزہ بھی ہوا تھا۔ دعا کیا ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آ سکتا اس میں۔ مسجد سہلہ اور ایک ہے مسجد جمکران۔ اللہ دونوں مسجدوں کی ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مسجد جمکران بھی بہت پرانی مسجد ہے، آج یہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی۔ یہ بھی آپ کو عجیب لگے گا، یہ بھی ون آف دی سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، کہ کہا گیا کہ جب مسجد جمکران بڑی شاندار بن جائے، یہ 1200 سال پرانی مسجد ہے، زمانے کے امام کے حکم سے بنی تھی، یعنی اسمالر اوکنٹیشن کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، ہائر اوکنٹیشن کا زمانہ شروع ہو رہا تھا، تو لگ بھگ 329 ہجری میں یہ اوکنٹیشن شروع ہو، اور 260 ہجری 8 ربیع الاول سے 15 شعبان 329 ہجری تک اسمالر اوکنٹیشن تھا، جس کو ہم غیبت صغریٰ کہتے ہیں، اور یہ غیبت کبریٰ ہے۔ تو اس زمانے کی مسجد، اس زمانے میں امام نے جو ہے نا یہ مسجد کو بنوایا تھا، 1293 سب بھی کچھ سال ہو گئے وہ مسجد، لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹی سی مسجد تھی، آج یہ سب سے شاندار مسجد بن گئی ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو قائم رکھے، انشاءاللہ سلامت رکھے مسجد۔ دوستو یہ 2 مسجدوں میں آج کی رات ایک بہت امپورٹنٹ نماز پڑھائی جاتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ یہ نماز کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم امام سے ملنا چاہتے، دیکھیے ہمارے دلوں میں خواہش نہیں ہے، شب قدر ایک روایت سے ظہور امام بھی ہے، عجیب لگ رہا آپ کو، ظہور امام کی تاریخ بھی شب قدر کی، اور بڑی مستند روایتوں میں سے ایک روایت، 4 روایتیں امام کے ظہور کی، عاشورہ، 25 ذی القعدہ، 15 شعبان اور شب قدر، 19، 21، 23 کوئی بھی ایک شب قدر ہو سکتا ہے۔ تو شب قدر میں ہم کو یہ بھی دعا کرنا ہے، اسی لیے آپ دیکھو دعا افتتاح، آپ لوگ روز رات میں ماشاءاللہ یہاں دعا افتتاح پڑھیں، دعا افتتاح کا آخری حصہ دیکھو، لاسٹ پارٹ آف دعا افتتاح، اس میں ہماری ایک فریاد ہے اللہ کی بات کہ پروردگار ہم رہ گئے، ہمارا رسول بھی چلا گیا، معصومین بھی چلے گئے، اور اب ہمارے امام کو بھی تم نے پردے میں رکھا، اب امام کے ظہور کو جلدی کرا۔ تو دعا افتتاح از ویری ویری امپورٹنٹ دعا آج کے زمانے کے لیے۔ تو یہ مسجد میں سہلہ میں اور مسجد جمکران، اگر آج کی رات ٹیوزڈے نائٹ 40 منگل کی رات ٹیوزڈے شب بدھ کوئی ایک وہ نماز، مخصوص نماز ہے، میں نماز بتاؤں گا ابھی آپ کو، اگر وہ نماز پڑھے تو اس سے انشاءاللہ امام سے ملاقات ہوتی، اور کئی واقعات ہیں امام سے ملاقات کی کہ جو یہ نماز پڑھ کے اس نے امام سے ملاقات کی۔ دیکھیے آج کے دور کے شیعہ کو ہماری یہ دعائیں نہیں رہتی، ہماری یہ دعا رہتی نہیں کہ مولا میں آپ سے ملاقات کروں، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100%،
5% لوگ کرتے ہوئے. میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کوئی آگے یہ نہیں بولتا کہ مولانا کو ایسی چیز بتا جس سے میں امام سے, بہت کم لوگ ملتے ایسے اس طرح سے. اب یہاں اتنے دن کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا, ہم کرتے ہی نہیں بات. ایون ہم اپنے فیملی میں بیٹھ کے نہیں کرتے, امام کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرتے, ہم بات ہی نہیں کرتے. اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ہم بات نہیں کرتے, پارٹیز میں بات نہیں کرتے, مجلسوں میں, شادیوں میں, کہیں ہم ایک مومن دوسرے مومن سے ملے وہ بات ہی نہیں کرتا امام کے بارے میں. افسوس یہی ہے, یہی چیز سب سے بڑا افسوس ہے کہ غیبت امام میں ہم نے جیسے امام کو بھلایا, شاید ہی کوئی لوگ امام کو اس طرح بلایا کسی دور میں. ہمارے پاس ڈسکشن ہی نہیں ہے امام کے بارے میں, جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ, جو مر جائے اور امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت کی موت ہے, کفر کی موت, ابو جہل کی موت ہے. دوستوں میں آپ سے بول رہا ہوں کہ اگر انسان کوشش کرے امام سے قریب ہونے کی, آپ یقین کرو آپ کے حالات بھی بدلتے, دعاؤں میں بھی عجیب اثر ہوتا اور زندگی بدل جاتی, لائف بدل جاتی. پھر کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. اگر کوئی نگاہ کرم امام کسی کے اوپر ہے تو کوئی ٹچ کر سکتا, امام ایسا پروٹیکٹ کر کے نکال دینا. اب نکال رہے جبکہ ہم نہیں پکار رہے. اب ہم کو امام کے بعد ایک چیز اور یاد رکھو, اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور یہ سمجھے کہ نیو یارک میں اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے ہوں, نہیں, یہ امام کا کرم ہے جو ہے. آپ رزق چل رہا, میری روٹی چل رہی, میری سانس چل رہی, تو وہ صرف فرزند زہرا کا کرم ہے. امام کا جملہ ہے کہ ہم غافل نہیں اپنے شیعوں سے, تم غافل ہو. کس سے کہا؟ ایک ایسی پرسنالٹی سے کہا کہ شیخ مفید کہ جو دو اماموں کی زری کے اندر رفت. اب مذاق نہیں ہے, میں نے بول دیا, آپ نے سن لیا. کہاں دفن ہے وہ؟ کاظمین میں دو معصوم کے زری کے اندر, وہ گولڈن ٹوم کے اندر دفن ہے. ہارڈلی مثال کے طور پہ یہاں پہ امام کی زری ہے, یہاں پہ دفن, ہارڈلی فیو سٹیپس. اور یہ امام کے زمانے کے نہیں, ساتویں امام کا زمانہ 140 ہجری کا, یہ 4th سینچری کے. آپ سوچو 250 سال اپروکسیمیٹلی امام نے اس جگہ کو روک کے رکھا ان کے لیے. روک کے رکھا. اور ایک چیز یاد رکھو, مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہ ہو, یہ یاد رکھو. اگر کوئی اپنی حکومت کے زور پہ, پیسے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ ادھر ادھر دفن بھی ہو جائے, رہتا نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ رہتا نہیں ہے. ہمارے پاس میری ٹاپکس اتنی, یہ ٹاپکس ہیں کہ میں کیا بولوں, بعد میں بات نکلتی جائے. ملائکہ نخال ہے, اللہ نے ملائکہ کی ہر ملائکہ کو, گروپس کو اسائن کیا ہے ڈیوٹی. ملائکہ ہماری طرح بیٹھ کے گاسپ واسپ نہیں کرتے, ہم جیسا بیٹھ کے گاسپ کرتے نا, ان کی بات ان کی بات ان کی بات, وہ نہیں کرتے. جو کوئی ہر ملک عبادت میں رہتا. تو اللہ نے کئی ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے جو باڈیز کو ایکسچینج کرتے. مثال کے طور پہ نیو یارک میں کوئی دفن ہوا اور آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان, آپ کے اعمال ایسے اسٹرانگ, لٹایا گھنٹوں کے اندر مولا کے پاس چلے آتے, فیو آورس میں کئی واقعات ہیں. میں اب کیا بولوں, میں ادھر چلے جاؤں گا تو میری بات نہیں کھل جائے گی. بہرحال میں اب ایک سنائی دیتا آپ کو. میرے برزخ کا ایک واقعہ ہے, میرے بڑا مشہور شیخ عباس گمی نے لکھا, مناظر الاخرہ میں بھی یہ واقعہ موجود اور کئی کتابوں میں. مرزا حسین نوری کا زمانہ, میرا خیال if I'm not mistaken, مرزا حسین نوری ایک عظیم پرسنالٹی, مرزا حسین نوری, نجف اشرف کا واقعہ, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. مرزا حسین نوری کا زمانہ, نجف اشرف میں قید پڑ گیا تھا, ڈرائی, بالکل سوکھا, بارشی میں. یہ مولا کے روضے کی زیارت کر کے وادی السلام میں آئے. وادی السلام میں آ کے, اب جیسے سبھی جاتے وادی السلام, یہ بھی وادی السلام میں بیٹھے, دیکھا کہ پیچھے سے ایک جنازہ آ رہا. اب ہمارے پاس حکم ہے کہ جنازہ آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ, احترام کرو اور اس کو ساتھ دو. یہ کھڑے ہو گئے, تعلیم دین کھڑے ہو گئے, جنازے کا ساتھ دیا. ساتھ دینے کے بعد اس کی تدفین ہوئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں, میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, مرزا حسین نوری کا واقعہ, کہتے ہیں کہ چند قدم میں آگے بڑھا تو ایسا دکھ رہا کہ میرے پاس کوئی قبرستان ہے ہی نہیں. وہ کتنا بڑی سیمیٹری ہو وادی السلام کی. کہتے ہیں محلات دیکھ رہا, محلات, پیلیسز دیکھ رہا.
وادی السلام دو جگہ ہے. یہ جو آپ کے سامنے وادی السلام ہے اس میں تو قبور ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، معصومین کی حدیث کہ روح مرنے کے بعد مثالی طور پہ نیو یارک میں دفن ہو تو نیو یارک میں نہیں رہتی. 2 ڈیسٹینیشنز ہیں روح کی، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی ورود ہے. وادی السلام میں ساری نیک روحیں رہتی، اور وادی ورود میں جتنی بدروح ہے، جتنے گناہگار ہیں، کافر و مشرکین ہیں، وہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور وادی السلام کے لیے میرا مولا کہتا ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو یہ تو روایتیں ہیں کہ وادی السلام میں سبھی رہتے. تو دعا ہمیشہ یہ کرنا کہ مولا کہیں مرو جائیں آپ آئیں آپ کے پاس. پوری زندگی یہاں نہیں رہے، اس لیے کہ وہ لائف ایٹرنل لائف ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے لیے یہ رمضان ہے. میں جو رمضان 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 بول رہا نا، شب قدر اس کے لیے کہ تمہاری زندگی، آنے والی زندگی کے سارے اعمال اس رات میں اگر قبول ہو جائے، اگر اس رات میں تمہاری تقدیر بدل جائے تو تم اگر مر بھی گئے تو تم ایمان کے بعد جائے گے. دوستوں آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہماری پوری لائف نہیں گزرے گی. نیویارک کتنے سال رہو گے؟ 60 70 80 90 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے. نیویارک والے نہیں ہے بول رہا میں، نہیں سب بونس میں ہے. پتہ نہیں کب جائیں گے تو وہ لائف جو وہ ایٹرنل لائف ہے. ایسی محمد و اہل بیت محمد و محبان محمد و دوستداران محمد بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات. وہ ایٹرنل لائف، اور ایسی ایٹرنل لائف کہ جو جائے گا واپس نہیں آئے گا، ہمیشہ کی زندگی. یہ تو 90 ایئرس کی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی. تو اس لائف کے لیے ہم کو یہ شب قدر میں کرنا ہے. آپ یقین کرو کہ شب قدر ہاتھ سے نکل گئی، خدا نہ خاصا تو ختم ہو جائے گا. کوئی یقین ہے کہ میں نیکسٹ ایئر تک زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں. کچھ بھی ہو سکتا میں زندہ رہوں اور بیمار رہوں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ ہر چیز کی پاسبلٹی ہے. تو اسی لیے یہ رات کے لیے مسلسل اور خود اکیلے تیاری مت کرو، اپنے بچوں کو لے کے تیاری کرو. بچوں کو بتاؤ، ایک دوسرے سے بات کرو کہ دیکھو وہ رات آنے والی، دیکھو وہ رات آنے والی. We have to do something, we have to get something. یہ تو مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیلس سے اور چلتے چلتے ایک جگہ رکا تو ایک وہ پیلس خسر میں سے، اس پیلس میں سے ایک جوان حسین اور خوبصورت بھاری لباس پہن کے نیچے اتر کے ان کو سلام کیا. انہوں نے جواب سلام دیا. سلام دینے کے بعد اس نے کہا، اس جوان نے، کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. I'm really thankful to you. انہوں نے پوچھا کس چیز کے شکر گزار ہوں؟ تو کہا آپ میری میت پہ شریک ہوئے. تو انہوں نے کہا میت؟ تم تو زندہ ہو. کہا نہیں، ابھی جس جنازے میں آپ شریک ہوئے وہ صاحب جنازہ میں تھا. اچھا. انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ وادی السلام کا وہ حصہ ہے. اس کے بعد کہتا وہ جو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے، ملائکہ نخال تھے. اب میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو یمن کا رہنے والا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے، جملہ سننا، اس کے بعد کہتا ہے یہ تو میرے مولا کا کرم ہے کہ یمن میں دفن ہوا، 1 گھنٹے میں مولا نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ ہم سب کو بلائے. دیکھیے ایک بات پھر میں روک کے بعد آپ کو کلیئر کرتا. یہ تو پورے میرے ٹاپکس ہیں لائف آفٹر ڈیتھ. میں نے فرسٹ یہ سیکنڈ ون سے بولا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ دعا ہمیشہ کرو. دفن ہونا ہمارے پاس شرط نہیں. پلیز غور سے سنا کیجیے. دفن ہونا شرط نہیں، رہنا شرط ہے. آپ سمجھے میری بات؟ صدام چاہتا تو کسی کو بھی مولا حسین کے روزے کے اندر دفن کروا سکتا. کون روک سکتا تھا اس کو؟ اب آج کی جو بڑی حکومتیں حرم سرکار کے حرم میں جس کو چاہے دفن کروائے، کون روک سکتا ان کو؟ تو ہمارے پاس دفن ہونا شرط نہیں، رہنا شرط ہے. اس لیے کہ معصوم کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا. کیا بول رہا ہوں؟ کوئی ظالم دفن ہونا چاہے، اعمال میں آپ دفن رہ سکتے، پیسے پہ نہیں رہ سکتے. وہاں پہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. اعمال میں رہ سکتے، آپ کہیں مرے. اس لیے کہ کوئی غریب ہے مولا حسین کا چاہنے والا، انڈیا پاکستان میں گاؤں میں رہتا ہے، بڑی خواہش مولا کے وجہ نہیں جا سکا، اس کے اعمال اچھے، اور کوئی پیسے والا جا کے وہاں دفن ہو جائے، کبھی نہیں رکھتے مولا. ظالم کو تو برداشت ہی نہیں کرتے. ظلم ایک لفظ ہے خالی، اس کے پیچھے کئی چیزیں جس پہ ہم بھی بعض ظالموں میں شمار ہوتا اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کریں. میں بار بار بول رہا ہوں، افسوس کی بات ہے ہماری کمیونٹی میں بھی ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے کہ بڑا مولا ہی ہے،
لیکن اس کا ظلم ہے. ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کا مرڈر کرنا, ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کر رہے, ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ تماچا مار رہے, آپ کسی کو ہرٹ کر رہے, تکلیف دے رہے زبان سے. وہ مجبور ہے, غریب ہے, کچھ نہیں کر سکتا, دل ڈوب گیا, ختم ہو گئی اس کی لائف. سامنے والا تو ختم ہو گیا. امام علی سے پوچھا گیا, مولا زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کیا ہے؟ زمین اور آسمان عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے؟ تو امام علی نے کہا کوئی نہیں بتا سکتا زمین سے لے کے عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے, جہاں سرکار گئے تھے معراج پہ, کوئی نہیں بتا سکتا. تو امام نے کہا, امام نے عجیب جملہ کہا, امام نے کہا مظلوم کے دل کی آہ. کیا بات بولا مولا میرا. جب تم کسی کو ہرٹ کرتے ہو, مجبور ہے, ہیلپ لیس ہے, کچھ نہیں کر سکتا, خاموش بیٹھ گیا. اس کے دل کی جو آہ نکلی, کہا وہ عرش الہی میں جائیں گے, واپس آئے گی تو عذاب الہی لے کر آئے گی. تو اس لمحے سے ڈرو کہ امام کبھی کسی کو برداشت نہیں کرتا. اب کیا ہوا, میں پلٹ کے وادی السلام جا رہا, اس نے کہا اچھا وادی السلام جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ جو تھے ملائکہ نخال تھے, اور انہوں نے مجھے مولانا کے حکم سے مجھے یہاں لا لیا, اور یہاں جو دفن ہوا تھا اس کو مصر بھیج دیا. آپ سوچیں, دفن ہو رہے کہاں, جا رہے کہاں. پورا یہ نتیجہ کیا نکلا, اعمال ہوں گے تو مولا کے پاس چلے جاؤ. امام علی کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو زبان سے بولتا ہے, مولا کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرے امام کے لیے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں پوری دنیا میں کہ امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, ریولیشنری شیعہ چاہیے, کام کرنے والا شیعہ چاہیے, جو اپنے لیے سوچتا نا, وہ شیعہ نہیں چاہیے. مولا کو وہ شیعہ چاہیے کہ جو امام کے لیے کام کرے. ہم 24 گھنٹے گزرتے نا, 24 آورس, ہم یہ سوچنا کہ میں نے اسلام کے لیے یا امام علی کے لیے کیا کام کیا. اگر تمہاری یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر تم کو توفیق بھی ملتی, پھر تم کو چانس بھی ملتا. دوستو ایک چیز اور یاد رکھو, زندہ وہی رہے گا جو ان کے لیے کام کرے گا. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں, وہ لوگ مر گئے, اندھیروں میں چلے گئے, نام و نشان نہیں ہے. آج بنی امیہ, بنی عباس کا ایک آدمی نہیں ہے. ایون آپ کوفہ جاؤ, مولا کے گھر کے پاس جاؤ, مولا کے گھر کے پاس ابن زیاد کا کھنڈر ہے کہ جو اتنا جابر حاکم تھا, لیکن آج وہاں میسم کا روزہ ہے. سیریا جائیے, یزید جیسا ظالم نے اتنی سخت حکومت کیا, جہاں میری سیدانی, میری شہزادی اسیر ہو گیا, یزید ختم ہو گیا, بی بی زینب کا مزار آج بھی موجود. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا کہ اگر آپ کام کرو گے, یہ تو معصوم تھا, بی بی تو معصومہ ہے, حجر ابن عدی جس کو زندہ دفن کر دیا تھا امیر شام نے, زندہ دفن کر دیا. آج آپ سیریا میں جا کے پوچھو کہ امیر شام تو کوئی بولے گا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں, جنرل پبلک تو جانتی بھی نہیں. کوئی لڑکے کو پکڑ کے پوچھو کہ بھائی امیر شام کون ہے, ایئرپورٹ پہ پوچھو, وہ بولیں گے بھی نہیں کہ کون تھا امیر شام. اس کے بدلے میں آپ پوچھو حجر ابن عدی کا ہے, وہ تو بتا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے کام, یہ کام کر. نیو یارک میں اگر رہنا ہے نا, آج آپ سوچو کہ اتنا بڑا سینٹر الخوئی آپ کے سامنے ہے. آج آغا خوئی ویسے تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا. یہ تو پورے میں مرجعوں کی تاریخ پڑھ کے بتاؤں آپ کو, محمد ابن یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تک ایک ایک مرجع کی زندگی بتاؤں آپ کو پڑھ کے. 78 علماء ہیں. میں نے محسنان اسلام کے اوپر میرے پورے ٹاپک سے جو آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملے گی. آغا خوئی ایک عظیم پرسنالٹی تھی. آج نیو یارک میں ان کا نام ہے. آج کوئی اتنا بڑا سینٹر بنا بھی نہیں سکتا. اگر آج کے دور میں کوئی بنانا چاہے, مجھے نہیں معلوم ہے کتنے 100,000 ملین کتنے ڈالرز لگ جائیں, اب پرمیشنز یہ وہ, یہ جو کرم ہو گیا مولا, یہ بندوں نے کام کیا. جو ہمیشہ یاد رکھو, آج ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے, ہم اپنی طریقے سے کام کریں. کچھ مت کرو, اپنے بچوں کو تیار کرو, خالی بچہ تیار ہو جائے, ایک بیٹا تمہارا, ایک بیٹی تیار ہو جائے. اب کمانو اس کا اجر کیا ہے. ایک بیٹا اگر دیندار ہو جائے نا, وہ 7 پشتوں کو بخشوا دے گا. کیا بول رہے ہیں. ایک بیٹی, گرینڈ چلڈرن, کسی ایک کو تیار کرو. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا, اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے, میں آگے چل کے بتاؤں. اچھا, مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی, ملاقات کر کے میں پلٹا تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا, اپنے باپ کو, اپنے دادا دادی نے, پرانے مرحوم سب کھڑے ہیں سامنے. باپ آگے بڑھے, آگے بڑھ کے انہوں نے سلام کی. یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا. باپ نے کہا بیٹا, ابھی ہم کو پتا چلا تو وادی السلام کے اس حصے میں آیا ہے, تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کے
ہم تیرے پاس آئے کہ چل ہمارے ساتھ کھانا کھانا. ان کو یقین نہیں آ رہا کہ میں پورے اپنی فیملی ممبر سے مل رہا ہوں, گرینڈ سب سے. کا بہترین سفرہ بچھا ہوا, باپ بھی بیٹھے, ماں بھی بیٹھی, پورے رشتے دار, اور میں بھی بیٹھا ہوں. مرزا حسین نوری کہتے کہ باپ نے کہا بیٹا شروع کرو. تو کہ بابا میں کیسے شروع کروں, آپ جانتے کہ اس وقت قحط, بیوی بچے بھوکے. تو کہا اچھا بیٹا اپنے دامن کو پہناؤ. عرب کا وہ جو توپ ہوتا اس نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, اس میں انہوں نے چاول ڈالا. کہتے کہ کچھ لمحوں کے بعد, بس وہاں تک مجھے یاد ہے, کہتے کہ کچھ لمحوں کے بعد مجھے جھٹکا ہوا. اب جو میں فیل کر رہا کہ میں اسی وادی السلام میں پورا اطراف میں ساری خبریں میں کھڑا ہوا. میں نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا, لیکن جب اپنے دامن کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر چاول ہے. دیکھتا ہوں تو اب یقین آتا ہے کہ میں جا کے کچھ لمحوں کے لیے واپس آ گیا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک, ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ سے واقعہ کرا تھا کہ ہم کو ایک میسج مل جائے کہ وہاں کی لائف اتنی اچھی ہے, لیکن ان کے لیے اچھی ہے جو ان کو فالو کرتا. آپ کے ہمارے لیے نہیں. ہم جنرل اگر میں غفلت میں رہوں میں کچھ کروں ہی نہیں. تو یہ رمضان 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 جو بار بار رمضان پڑے گی, اس کو ایک بلیسنگ, ایک سمجھو کہ ایک رحمت آ گئی ہے ہمارے. روٹین کا رمضان مت سمجھو جیسے ہر سال رمضان آ رہا, ہر سال رمضان چلا جا رہا. ہم کیا کر رہے ہیں ہر سال رمضان میں, کتنا ہم لے رہے اور کتنا ہم لوز کر رہے. اگر میں لوز کر رہا تو واٹ از دا یوز آف رمضان. پہلی چیز دوستوں میں بار بار بول رہا, ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے, جو مجھے باہر سن رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب کی خواہش ہے کہ رمضان میں شب قدر میں میرے گناہ معاف ہو جائے. کوئی ایسا مومنہ یا مومنہ ہے جو یہ بولے یار چلتا نہیں معاف ہوں گے تو بعد میں کروا لیں گے؟ کوئی ایسا فکر کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. ہم سب کی خواہش ہے, آرزو ہے, اور دعا بھی یہ ہے کہ پروردگار شب قدر آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ارے اتنی آہستہ نہیں بولیں گے تو معاف ہوں گے؟ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک آواز بلند سا بات ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے شب قدر, اللہ کرے معاف ہو جائے. اب وہ پوچھے گا نہیں اللہ جب معاف کروائے گا, ہمارے معاف کرے گا کہ تم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ ماشاءاللہ. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, جزاک اللہ. ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے یا ہم کو معافی نہیں کرنا ہے؟ میں ایک بات بولتا, جو یہ اینڈ نا انسان اکڑتا نا, سٹیف ہوتا نا, زندگی میں سٹیف مت ہو, مرنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہونے والے ہو تو میت اکڑتی ہے, انسان نہیں اکڑتا. آپ سمجھے میری بات؟ یہ حقیقت ہے, یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میت اکڑ جائے گی, 1 گھنٹے میں کے بعد ہم سب اکڑنے والے ہیں. ایسے اسٹیف ہو جائیں گے کہ اگر منہ کھلا ہوا ہے تو کھلا ہی رہے گا, ہاتھ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی رہے گا. چند گھنٹوں میں یہ حشر ہمارا ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی, آپ کی روح نکلی, آپ جس حالت میں روح نکلی, منہ کھلا ہوا, منہ ٹیڑھا, ہاتھ ادھر ادھر, کسی نے باندھا نہیں, تو باڈی ایسی رہتی ہے کہ دیکھ نہیں سکتا انسان کیا حسین و خوبصورت ہے, کیا حشر ہو گیا. تو زندگی میں اکڑنے کی کیا بات ہے؟ زندگی میں جتنے تم سافٹ رہو گے اتنا تم وہاں پہ اکڑو گے نہیں. سب سے پہلی چیز شب قدر آنے سے پہلے میں ایک جملے کا ذمہ دار, what I'm saying, I'm responsible, کہ آنے سے پہلے رمضان میں ابھی بھی موقع ہے ہم سب کو کہ جن سے ناراض ہو ان کو معاف کرو. اس کے بعد جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے you forgive me, ادروائز اللہ forgive نہیں کرے گا, یہ یاد رکھو. اور یہ ذہن میں مت رکھو اگر نہیں کرتا تو کیا فرق پڑتا. نو, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو معصوم کا جملہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا شب روز عرفہ تک. تو میری خواہش ہے, میری آج یہ 8ویں مجلس جو بھی سن رہا کہ ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی موقع ہے. روزوں کو قبول کرانا چاہتے, روزوں کی رحمت دینا چاہتے, روزوں کی برکت دینا چاہتے, چیک یور سر, اپنے چیک لسٹ بنا کے چیک کرو کہ کس سے تم ناراض, اس کو کال کر کے بولو بھائی I'm sorry, رمضان ہے مجھے معاف کرو. آپ یقین کرو, میں ممبر سے بول رہا, الخوئی میں بول, ممبر سے بول رہا, اتنی بڑی
20-22 سال پہلے کویت میں ایک مومن بیچارے جو بھی کر رہے تھے، انہوں نے 2 سال پہلے 20 سال کے بعد مجھے فون کیا، میں نے معاف کر دیا، مولانا ہے وہ، نام تو نہیں لے رہا میں، فون کر کے کہا کہ عابد بھائی آپ مجھے معاف کر دو۔ I was so happy کہ کتنا اچھا مومن ہے یہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ احساس گناہ، اور احساس گناہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تم کو احساس ہوگا تو معافی مانگو، اسی لیے کہا کہ پہلے اپنے گناہ کو یاد کرو، اس کے بعد دوسروں کی یاد کرو۔ صلی اللہ پڑھے محمد تو بہترین اعمال میں سے، شب قدر سے پہلے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ جتنا آپ یہ بول دو کہ اللہ میرا اس کا کچھ نہیں، کوئی میری گردن میں اس کا حق نہیں، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اس لیے کہ یہ صفت پروردگار ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند۔ دیکھیں یہ مت بولو یار اس نے اتنا میرے ساتھ گستاخی کی، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، سب بھول جاؤ۔ ہم سے، اور اب احساس یہ کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کون ہے۔ مجھے معلوم ہے جب بھی میں گناہ کی اس طرح کی بات کرتا نا، سب لوگ خاموش بیٹھ جاتے، کچھ بولتے ہیں۔ مولا سب کو، سب نیک ہے، سب ایمان، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی تو بات بھی نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا کہ پلیز پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، کچھ مت کرو، ایک فون کر لو، ایک فون کر لو۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر آپ معاف کریں گے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری عزت جائے گی، عزت کا دینے والا تو صرف خالق کائنات ہے، میرا مولا عزت دیتا، اور مولا جب کسی کو عزت دیتا نا تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو۔ اللہ جب عزت دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں۔ تو معافی یہ صفت ہے پروردگار، معافی صفت ہے معصومین۔ معصومین کی زندگی کو دیکھو، کیسے کیسے لوگوں کو مولا نے معاف کر دیا۔ ایک غلام تھا، مولا نے اس کو پکارا اس کو سامنے میں، قمر نہیں، قمر کے علاوہ علی نے پکارا، مولا کو ایسا دیکھنے لگا، آیا نہیں، پھر پکارا، یہاں وہی بیٹھا ہوا۔ تیسری مرتبہ پکارا نہیں آیا تو امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوستو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا مولا، آ کے خدمت میں گر گیا، کہا مولا میں صرف چیک کر رہا تھا۔ علی نے کہا تو مجھے کیا چیک کر رہا تھا، تو مجھے کیا چیک کر رہا تھا؟ تو اب سوچو کیا کیریکٹر، کردار ہے۔ بہت آسانی سے میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے میسج ہے۔ علی جیسا بندہ، غلام کو آزاد کرنا مطلب 10 15 20 ہزار دینار ہے، ہم 1 دینار نہیں دیتے کسی کو، اتنا بھائی۔ انہوں نے کہا جا میں نے تجھے افضل ترین عبادتیں بتائی گئی، اور غلاموں کو خرید کے اللہ کے راہ میں آزاد کرنا۔ تو یہ کردار ہے معصوم۔ تو معافی، جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، یہ آپ ایکسپیکٹ بھی مت کرو کہ اللہ مجھے معاف کرے، اس لیے کہ وہ بولے گا میرے دوسرے بندوں کو بھی تم بھی تو کچھ معاف کرو۔ جیسے ہم جمعرات کو بولتے ہیں یا سریع رضا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ بولے گا نہیں کہ بابا تو کسی سے راضی نہیں ہوگا، مجھے بول رہا راضی ہو جا۔ اب مومن کی پہچان بتائی گئی، یاد رکھو۔ عام طور پہ کیا تھا، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، یہی سا تھا۔ مومن تو نہیں لڑتا، مرد تو بیچارہ لڑتا ہی نہیں۔ کیا ہوا نہیں، مرد امام بارگاہ میں نہیں لڑے گا، لیکن اب ایسے نہیں لڑے۔ جھگڑا کیا ہے، ساس بہو کا، میاں بیوی۔ یہ بیماری سے بچو یار۔ میں تو ہمیشہ ہی بولتا کہ کس چیز کا ہمارے پاس مثال ہے کہ کچھ مت کرو، یہ محبت کے رشتے کو قائم رکھو کہ تمہارے گھر میں برکتیں بھی آئے، رحمتیں بھی آئیں۔ سب بات پڑھ لیں محمد آج کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں آج گفتگو ہوئی جبکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ فارگیونیس افضل ترین عبادت، بس آخری حصے پہ آ گیا، 32 ہو رہے۔ کربلا کا عاشورے کے دن کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ سب سے بڑا پیغام مولا عاشورے کا دن، اور سے سننا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، 10 منٹ ہے ٹوٹل مسائل کے ساتھ۔ کربلا کا سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا پیغام معافی۔ کیسا؟ ایک ایسے گناہگار کو امام حسین نے معاف کیا کہ جو اس وقت زمین پہ سب سے بڑا گناہگار تھا، اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا۔
جس کے خود جملے کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں. ایسے گناہگار کو مولا حسین کے پاس جب آیا, پلیز وہ پورا واقعہ میں بہت لمبا پڑھتا ہوں لیکن اب تو ختم کر 2 منٹ, سیدھا میں پہنچ گیا. ہر آیا, سیدھا مولا حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. پہلا کام جو ہر نے کیا, غور سے سن, وہ کیا تھا؟ اس کو احساس گناہ ہوا, احساس, اپنی غلطی کا احساس ہوا. یہ چیز آج ہمارے پاس پیدا ہو. ہمارے پاس پرابلم یہ کہ ہمارے پاس احساس گناہ ہی نہیں. ہم گناہ کرنے بولتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں. ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں, کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, کسی کو پرابلم کرتے ہیں, بولتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں. ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں, ہم گناہ ہی نہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم. ہر کے پاس سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر گیا کیسا, ہر کو احساس گناہ ہوا. دوسری چیز جو ہر کا اس واقعے سے میسج, پلیز غور سے سنو, ایک احساس ہے گناہ. یہ چیز کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی احساس, ہم کو وہ فیلنگز پیدا ہونا کہ یس آئی ڈیڈ دس رانگ. ضد نہیں کیا ہر نے. اور دوسری چیز, پلیز غور سے سنو, دوسری چیز اس نے کیا کیا؟ امام حسین کے پاس جب گیا, مولا حسین کے پاس جب گیا, کیا کیا اس نے وہاں جا کے کوئی لیکچر نہیں دیا مولا کو, کوئی ریزننگ نہیں دیا. پلیز یار غور سے سنو, کوئی ریزننگ نہیں دیا کہ مولا یہ وجہ تھی تو میں یزید کے لشکر میں گیا, یہ وجہ تھی تو میں نے یہ کیا. آج ہم ہر گناہ کر کے پیچھے ایک ریزن ہے. اگر میں انڈین مووی دیکھتا ہوں تو مولانا میں کیا کروں, میں بور ہو رہا ہوں. عورت حجاب اتاری تو اس لیے کہ مجھے لوگوں کے سامنے جانا ہے. میں داڑھی کو مون رہا اس لیے کہ مجھے اسمارٹ بننا ہے. یہ سارے گناہ جتنے ہیں ہمارے, اس کے پیچھے ہم ریزننگ ہے ہماری کہ میں یہ ہو رہا اس لیے میں کر رہا. یہ پہلی بیماری کو چھوڑو. ہر کے پاس 2 چیزیں تھی, احساس گناہ تھا, اور اس نے امام حسین کے پاس جا کے کوئی ریزننگ نہیں دی, کوئی لیکچر نہیں دیا, کوئی تقریر نہیں کی. اس کا کمال یہ تھا, آپ دیکھو کہ کمال کیا تھا. وہ گیا اپنے سر کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے, he just said one word. کیا بول رہا ہے؟ he just said one word. کیا کہا؟ مولا پلیز forgive me, مجھے معاف کر دو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی ریزننگ, کوئی تقریر, کوئی وجہ نہیں بتا کہ کیوں گیا تھا وہاں پہ. یہ کمال ہے, یہ چیز کو پیدا کرو. اس نے جا کے اتنا کہا پلیز فارگیو می, مولا مجھے معاف کر دو. جیسے ہی کہا, اب کمال ہے حسین دیکھو کہ اللہ کیسے بولا کہ میں جلدی راضی ہوتا. یا سری الرضا, یا سری الرضا کا عاشورے کے دن کا مولا کا وہ جواب اللہ کی اس رضا کو بتا رہا. اب آپ سوچو, مولا نے ہر کے سر کو ایسے اٹھایا, اٹھا کے کیا کہا کہ ہر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. دوستو یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر نہیں سکتا. کیا بول گیا یار میں, یہ دعویٰ سوائے مولا حسین کے کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. یہ ہے کمال. یہ چیز کو پیدا کرو, یہ چیز ہمارے پاس آ. فارگیونیس, ارے معصومین کے ماننے والے اور ہمارے پاس فارگیونیس کا جذبہ نہ ہو, پھر روزے کیسے قبول ہوں گے؟ یہ فاخر نہ ہو جائے. میں افسوس سے بول رہا ہوں, جب تک ہمارے پاس فارگیونیس نہیں آئی ہم مومن بن ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بس دوستوں میرا ٹائم ہو گیا, صرف میرے پاس 4 منٹ رہے, 4 یا 5 منٹ بس. آئے مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, ایک ایک روزہ آپ کا قبول کرے. آج کے میں نماز بھی دینا چاہتا تھا لیکن بات نکل گئی, کل دوں گا انشاءاللہ. بس وہ نماز پڑھو, یا کا نام دو یا کا صحیح والی نماز آج کی رات ضرور پڑھو. آج منگل کی رات ہے. یہ رات, یہ نماز جمکران میں اور صحرا میں پڑھائی جاتی ہے, اور سرداب مقدس. اس نماز کی جو امپورٹنس ہے نا, اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ. اب پرسوں تو انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ ہماری ماں مظلوم ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ہوں گے مجلس انشاءاللہ. بڑا غم کا دن ہے, سیاہ لباس میں آنا بہت بڑا غم ہے. دونوں دن, جمعرات اور جمعہ انشاءاللہ. بارہ سب سے بڑی چیز احساس گناہ ہونا. پھر آیا, بات آئی تو سن لو. پھر آیا, آگے کہا مولا مجھے معاف کر دو. حسین نے معاف کر دیا. اس کے بعد ہر کا جملہ کیا تھا کہ مولا
میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، غربت حسین دیکھو۔ امام کہتے ہیں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو حسین کے پاس کچھ تھا، آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تو دوست بن کر آیا، میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں، میں تجھے پانی بھی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی ہیں یہ میں سن نہیں سکتا، میرے بیٹے کو آپ مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے۔ اس نے زور دیا مولا پلیز مولا میرے بچے کو اجازت دیجیے۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا، بہادر کا لال ہے، خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حر کو پکارا کہ بابا میرا آخری سلام۔ جوان بیٹے کا معاملہ تھا، حر تلوار لے کر میدان میں آ گیا اور پوچھتا جا رہا تھا کہ بتاؤ میرا لال کدھر ہے؟ بیٹا ایک دفعہ پھر پکارو۔ بس دوستوں وہ پکار رہا تھا، ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کے پاس پہنچ گئے اور بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کر زخموں کو صاف کر رہے تھے۔ تو حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، اے صاحب اولاد والو، حسین نے کہا حر تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، حسین یہ کیسے برداشت کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ نے اتنا غلاموں کا خیال کیا جب علی اکبر نے پکارا۔ ارے حسین اٹھتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے، بار بار یہ کہتے علی اکبر، ایک دفعہ پھر بابا کو آواز دو، اور جب پہنچے تو وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رکھ رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارا رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ وہ منزل آئی کہ نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے مرچی نکال دی، لاشے کو لے کے خیمے میں آ گئے۔ پروردگار میرے شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ، میرے شہزادی علی اکبر کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ زمین کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بیوی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر۔ پروردگار میرے امام کو سلامت رکھنا۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ شب قدر آنے سے پہلے اللہ تو ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ وہ گناہ معاف کر دے جس کا ہم کو علم نہیں ہے، وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ پروردگار رمضان میں سب کے روزوں کو قبول فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو تو معاف کر دے۔ اللہ بہتر بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اتنے لوگ بیمار ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہے، میں دعا کر رہا اللہ سارے بیماروں کو، لکھنؤ میں بھی مولانا ایک بیمار ہے، سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھ، اور ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور جو بھی آج کے اسپانسر ہیں ان کے سارے مرحومین، سب کے والدین کے لیے، اور میرے بھائی مولانا جاوید ببرامی آج ان کی برسی ہے ان کے لیے، اور الحاظ سید ابوالقاسم الخوئی ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مہدی عالم مرزا حسین نوری کے لیے بھی پڑھ دیں۔